معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو مجبور ہے، بھوکوں سے ہے، فاقوں سے ہے، پریشانیوں سے ہے، اذیتوں میں مبتلا ہے، تو قرآن نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، زندگی مشکل، تکلیف، اذیت سے گزارو، صبر کرو گے تو اجر ملے گا۔ اور جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ثروت ہے، اختیار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اس کو کہا تو گھر کمرے میں بند ہو کے نہ رہ، جا کے معاشرے میں ڈھونڈ کے غریبوں کی مدد کر۔ جس کے پاس ہے اس کو رحم کا درس دیا، جس کے پاس نہیں ہے اس کو صبر کا درس دیا۔ اب مجھے بتاؤ، معاشرہ اگر ایسا ہو جائے گا، جس کو مشکل ہے، تکلیف ہے، وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹنے دے، وہ کہے کہ میں اپنی سفید پوشی کو داغ نہیں لگنے دوں گا، جیسے تیسے گزارا کر دوں گا۔ اور جس کو اللہ نے ثروت سے نوازا ہے، وہ کہے کہ میں اپنے ماتحت اور اپنے دوستوں، اپنے ہمسایوں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اپنے اطراف میں بسنے والوں لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں۔ تو مجھے بتائیے کہ کوئی معاشرے کے اندر پریشانی رہ سکتی ہے؟ ایک گلی کے اندر 10 گھر رہتے ہیں، فرض کرو اس کے اندر 2 یا 3 گھر غریب ہوں گے، 4-5 گھر جو ہیں متوسط ہوں گے، جو اپنا کماتے ہیں، ضرورت کو پورا کرتے ہیں، 2-3 گھر جو ہے وہ امیر ہوتے ہیں۔ ایک گلی کے اندر 2 گھر امیر، 2 گھر غریب، 6 گھر متوسط۔ متوسط بھی اگر کریں تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ گلی میں 2 غریب آدمی جو ہیں ان کی مدد 2 امیر کر دیں، ان کو اپنی فیملی کا حصہ مان لیں، تو اس گلی کے مسائل ختم ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کی بیٹیوں کے رشتے قبول کر لیں، مسائل ختم ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اس طرح گلی گلی، بستی بستی، صبر کرنے والے صبر کر کے دکھائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اس کے لیے کتنی موج ہے۔ دنیا میں تو تکلیفیں صحیح، دنیا میں تو اذیتیں صحیح، لیکن آخرت میں اس کا صلہ کتنا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جس سال میں بھی تھا اللہ میں واہ واہ خوش ہوں تیرے پہ، تو نے مجھے صحیح رکھا ہے، اتنا بھی بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، سانسیں تو چل رہی ہیں نا، مالک تیرا شکر ہے۔ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اور اس کا معکوس کیا ہے؟ جو اللہ کے دیے گئے زیادہ پہ بھی راضی نہ ہوا، ایک وہ بھی ہیں جو اللہ کے دیے تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں جو اللہ کے دیے زیادہ پہ بھی راضی نہیں ہوتے۔ بعض وقت کسی غریب سے پوچھتے ہیں سناؤ کیسے حال ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ اور بعض اوقات کسی فیکٹری کے مالک سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں چل ہی رہا ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل گزر ہو ہی رہی ہے، اس کی گزر ہو رہی ہے۔ جس کے کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ چہرے کے اوپر کئی طرح کی لکیریں لا کر کے کہتا ہے بس گزر ہو ہی رہی ہے۔ کتنے لوگوں سے بہتر ہیں آپ جو نانے شبینہ کو بھی ترستے ہیں۔ تو اللہ کے دیے پہ راضی ہو جاؤ، اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، زندگی سوکھی گزرے گی۔ نہ راضی ہو گے تو پھر کیا کر لیں گے؟ ہم اگر اللہ پہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر کیا کر لیں گے؟ پھر بھی تو ایسے ہی گزرے گی۔ تو بہتر نہیں راضی ہو کے گزرے اور آخرت کا سودا ٹھیک ہو جائے۔ تو ان کو کہا جو پھنسے ہیں، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، تم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور دوسروں کو کہا کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ ہم دیں گے تو اتنا کم ہو جائے گا۔ میرے حضور نے 3 قسمیں کر کے کہا ما نقصا مالو عبد من صدقہ، 3 چیزوں پہ قسم کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقے سے مال کم، صدقے سے مال کم ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا کے سب سے غریب شخص ہوتے، جنہوں نے سارا مال دے دیا۔ حضرت عثمان غنی سب سے غریب ہوتے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب سے غریب ہوتے، جنہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے زندگی میں۔ تو مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور یہ بات حضور ویسے بھی فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن میرے حضور نے قسم کر کے کہا کہ میں رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو سورہ البلد کے مضامین پر غور و تأمل کی توفیق